الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على آلائهم أجمعين اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم۔ حضرت ابو سلط روایت کرتے ہیں کہ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے انبیاء میں سے ایک نبی پر وحی نازل کی کہ اے میرے نبی، جب تم صبح نیند سے بیدار ہو تو سب سے پہلے جو چیز تمہیں نظر آئے اس کو کھا لینا، جو دوسری چیز نظر آئے اس کو چھپا دینا، جو تیسری چیز نظر آئے اس کو قبول کر لینا، جو چوتھی چیز نظر آئے اسے مایوس مت کرنا، اور جو پانچویں چیز نظر آئے اس سے دور بھاگنا۔ تو اللہ کے نبی جب صبح بیدار ہوئے تو آپ کی نظر سب سے پہلے ایک بہت بڑے پہاڑ پر پڑی، تو حیران ہوئے کہ اللہ نے تو مجھے کہا کہ جس چیز پہ پہلی نظر پڑے اس کو کھا لینا، اب پہاڑ کو کیسے کھاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ بغیر طاقت کے کسی انسان کو کوئی کام نہیں دیتا۔ تو وہ چل پڑے پہاڑ کی جانب کہ اس کو کھاتا ہوں، اللہ کا حکم ہے۔ جیسے جیسے وہ پہاڑ کے قریب گئے تو آخر پہ وہ پہاڑ ایک چھوٹے لقمے کی صورت اختیار کر گیا۔ آپ نے اس لقمے کو اٹھایا اور کھا لیا، اور وہ فرماتے ہیں کہ وہ لقمہ انتہائی میٹھا اور شیرین تھا کہ اس سے پہلے ایسا لقمہ کبھی نہیں کھایا۔ اس سے آگے چلے، دوسری چیز انہیں ایک سونے کا طشت نظر آیا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کو چھپانا ہے، تو انہوں نے اس طشت کو چھپا دیا۔ آگے چل کر پیچھے اگر مڑ کر انہوں نے جب دیکھا تو انہیں وہ طشت دوبارہ زمین پر نظر آیا، تو انہوں نے کہا مجھے اللہ کا حکم تھا، ایک دفعہ میں نے چھپا دیا، اب اللہ نے دوبارہ ظاہر کیا ہے، میں نے تو اللہ کا حکم پورا کر دیا۔ اس سے آگے چلے تو ایک چھوٹا سا پرندہ اڑتا ہوا آپ کے سر کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا تھا جو تیسری چیز نظر آئے اسے قبول کر لینا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے پیچھے ایک شکاری باز لگا ہوا ہے، اس پرندے کو انہوں نے اپنی آستین میں چھپا لیا۔ تو اس باز نے کہا کہ آپ نے میرے شکار کو چھپا لیا ہے، تو اب میرے لیے کھانے کا بندوبست کریں۔ تو پاک پیغمبر جو اس وقت موجود تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ چوتھی چیز کو مایوس نہیں کرنا، تو انہوں نے اپنی ران کا ایک گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر اس باز کو کھلا دیا۔ اس سے آگے چلے تو انہیں ایک بدبودار مردار نظر آیا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس سے دور بھاگنا ہے، تو پیغمبر اس سے دور بھاگ گئے۔ جب رات کو سوئے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم نے ہمارے حکم کی تعمیل کی ہے، تو کیا تمہیں پتہ ہے ان چیزوں کا کہ وہ چیزیں کیا تھیں؟ کہا نہیں۔ تو مالک کائنات کی طرف سے آواز آئی، جس چیز کا تمہیں کھانے کا حکم دیا گیا تھا دراصل وہ انسان کا غصہ ہے کہ جو ظاہراً پہاڑ کی طرح بڑا نظر آتا ہے، انسان اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، لیکن اگر اس کے اوپر ضبط کر لے، اس کو برداشت کر لے، تو وہی غصہ انتہائی میٹھے لقمے کی طرح ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا دوسری چیز جس کو تمہیں چھپانے کا حکم دیا گیا تھا وہ ہے انسان کے نیک اعمال۔ انسان اپنے نیک اعمال کو چھپائے، اللہ اس کو ظاہر کرے گا، جس سے اس کی عزت لوگوں میں بنے گی اور آخرت بھی محفوظ رہے گی۔ تیسری چیز حکم ہوا کہ جس کو تمہیں چھپانے کا یعنی اس کو قبول کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ پرندہ، فرمایا وہ انسان ہے جو تمہارے پاس تمہیں نصیحت کرنے کے لیے آتا ہے، تمہارا فرض بنتا ہے اس کی نصیحت کو قبول کرو۔ اور فرمایا وہ جو شکاری باز تھا جس کو تم نے مایوس نہیں کرنا تھا، وہ ایسا حاجت مند ہے انسان جو تیرے پاس اپنی حاجت لے کر آئے تو اس کو مایوس نہ کر، جتنا ہو سکے اس کی حاجت کو پورا کر۔ اور فرمایا وہ بدبودار چیز جس سے تجھے دور بھاگنے کا حکم دیا گیا تھا وہ ہے غیبت، کسی چیز
किसी इंसान की गीबत से परहेज कर, क्योंकि गीबत गुनाहान कबीरा में से है। तो दुआ है मालिक कायनात हमें भी मालिक कायनात की तरफ से दी गई इन नसीहात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।